أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الف لام میم. غلبت الروم، روم والے مغلوب ہو گئے یعنی شکست کھا گئے. فی ادنى الارض، قریبی زمین میں. وہم من بعد غلبہم، اور روم والے مغلوب ہونے کے بعد، شکست کھانے کے بعد، سیغلبون، ان قریب غالب آ جائیں گے. فی بضع سنین، چند سالوں میں، یعنی جو رومی یا روم والے ایرانیوں سے جنگ میں شکست کھا گئے ہیں، مکہ اور عرب کے قریبی زمین یعنی شام اور فلسطین میں، وہ مغلوب ہونے کے بعد، شکست کھائے جانے کے بعد چند سالوں میں پھر وہ غالب آ جائیں گے. للہ الامر، اللہ ہی کے لیے حکم ہے، اللہ کے ہی اختیار میں ہے حکم. من قبل، اس سے پہلے، ومن بعد، اور اس کے بعد بھی، یعنی شکست کھانے سے پہلے بھی یا غالب آنے کے بعد تمام تر اختیار اور تمام تر حکم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے. وَيَوْمَئِذٍ، اور اس دن، یعنی جس دن رومی ایرانیوں پر غالب آئیں گے، فتح حاصل کریں گے، اس دن یفرح المؤمنون، ایمان والے خوش ہو جائیں گے، بنصر اللہ، اللہ تعالی کی مدد پر. ینصر من یشاء، اللہ جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہ غالب اور رحم کرنے والا ہے. وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے. لا يخلف اللہ وعدہ، اللہ تعالی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ، لیکن اکثر لوگ لا يعلمون نہیں جانتے.
یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، کہ یعلمون جانتے ہیں یہ لوگ، ظاہرا من الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں سے ظاہری چیز کو، یعنی انہیں قیامت کے حوالے سے، دین کے حوالے سے انہیں کچھ بھی نہیں پتہ، یہ دنیاوی زندگی میں سے ظاہر داری کو، ظاہری چیزوں کو وہ جانتے ہیں۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ، اور وہ آخرت سے، قیامت کے دن سے، ہم غافلون، یہ غفلت برتنے والے ہیں۔ اولم یتفکروا، کیا ان لوگوں نے غور و فکر نہیں کیا، فی انفسہم، اپنے آپ میں، اپنے اندر، کیا دلوں میں انہوں نے اس بات پر نہیں سوچا، ما خلق اللہ السماوات والارض، نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے، الا بالحق، مگر برحق، واجل مسمی، ایک مقرر وقت تک، یعنی آسمان اور زمین بھی ایک وقت تک کے لیے ہیں کہ ایک دن اس نے بھی، ان چیزوں نے بھی فنا ہونا ہے، اور جو ان کے درمیان ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور بے شک لوگوں میں سے بہت سے لوگ، بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی ملاقات سے، لَكَافِرُونَ، انکاری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور رب سے قیامت کے دن ملنے کی انہیں امید ہی نہیں ہے۔ وہ اگلی زیادہ نہیں ہو جائے گا، اگلے پڑھ لیتا ہوں۔ اصل میں کوشش ہم یہ کرتے ہیں نا کہ رمضان تک یہ جو صورت تو کم کم ختم ہو، لیکن دیکھو تھوڑا زیادہ پڑھنا پڑے گا۔ اتنے کافی ہیں؟ اچھا جی، یہ سورہ الروم ہے، اور روم جانتے ہیں کہ رومی جو اب بھی جو ہے روم اور یہ فارس اس وقت بھی مشہور تھے، اور یہ مکی صورت ہے، اور اس صورت کا نام جو ہے، اس کی دوسری آیت جو غلبت الروم، اس لفظ الروم سے اس صورت کا نام سورہ الروم ہے۔ زمانِ نزول جو ہے یہ تقریباً ہجرت سے 5 سال پہلے، ہجرت سے 5 سال پہلے کا یہ زمانہ ہے، کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ غلبت الروم فی ادنی الارض، کہ روم والے شکست کھا گئے، مغلوب ہو گئے قریبی زمین۔ اصل میں فارس اس وقت جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی، کہ دنیا میں 2 بڑی طاقتیں تھیں، ایک فارس جو ایرانی، اور ایک روم جن کو رومی کہا جاتا ہے۔ جیسے آج جو ہے، آج کل بلکہ آج سے افغانستان کی جنگ سے پہلے جو روس اور امریکہ، یعنی اب تو روس تو اس طرح نہیں ہے، ورنہ اس زمانے میں جو 2 طاقتیں تھیں، روس اور امریکہ، بالکل بے عین ہی اسی طرح اس زمانے میں یعنی فارس اور روم تھے۔ فارس کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا، اور روم کے بادشاہ کو قیصر و کسرا، اور عرصہ سے ان دونوں بڑی طاقتوں کے درمیان جنگ لگی ہوئی تھی، اور ان جنگوں میں فارس ایران والے غالب آ کر رومیوں کے جناب علی کہیں ٹھہرنا بھی ان کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اچھا، اب ہوتا یہ تھا کہ جب ایرانیوں کے فتح کی جب خبر آتی تھی مکہ میں، تو جناب مشرکین مکہ بڑے خوش ہو جاتے تھے، اور رومیوں کے اگر فتح کی خبر اگر مکہ میں آ جائے تو اس سے مسلمان خوش ہو جاتے تھے۔ اس کی 2 وجہ، یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ رومیوں کا جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ 2 وجہ سے قربت اور دلی جناب علی وہ یعنی کیا کہتے ہیں ہم آہنگی تھی۔ ایک تو رومی عیسائی تھے، اور وہ بھی اہل کتاب، اور مسلمان بھی اہل کتاب۔ دوسری بات یہ کہ
عیسائی بھی قیامت کو مانتے ہیں، قیامت کو عیسائی بھی، قیامت پر عیسائیوں کا بھی ایمان، اور یہی ایمان کن کا؟ مسلمانوں کا، والیوم الآخر یا والبعث بعد الموت۔ اور پھر یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں مسلمان جو ہے وہ ہجرت کر کے حبشہ گئے ہوئے تھے، اور حبشہ کا جو بادشاہ تھا عیسائی تھا، اس نے مسلمانوں کو پناہ دی، اور پھر جناب علی قریشیوں کے باوجود مطالبے پر انہوں نے، اس بادشاہ نے مسلمانوں کو جو مہاجر تھے قریشیوں کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یعنی اس طرح کی چیزوں سے جو عیسائیوں کے ساتھ جو تعلق تھا مسلمانوں کا، اس سے جب مسلمانوں کو، جب رومیوں کو فتح حاصل ہوتی تو مسلمان خوش ہو جاتے تھے۔ ایرانی چونکہ ایک تو آگ پرست مجوسی، یعنی قریشیوں کے ساتھ مکہ کے مشرکین کے ساتھ تعلق یہ کہ دونوں جناب علی بت پرست، وہ آگ کی پوجا کرتے تھے اور یہ جناب علی بتوں کی پوجا کرتے، ایک اس طرح ان کے آپس میں جناب علی تعلق جڑتا تھا۔ اور دوسرا جو ہے وہ مجوسی بھی قیامت پر ان کا ایمان نہیں تھا، اور ادھر قریش والوں کا بھی، کافروں کا بھی قیامت پر ایمان نہیں تھا۔ یعنی یہ جو مشترکہ چیزیں تھیں ان دونوں میں، اس پر جناب علی جب ایرانی فتح یاب ہو جاتے تھے تو یعنی کافر خوش ہو جاتے تھے، جب یعنی رومیوں کو جب فتح حاصل ہو جاتی تو مسلمان خوش ہو جاتے تھے۔ اب تقریباً ہجرت سے 5 سال پہلے رومیوں کے جناب علی، رومیوں کو اتنی شکست ہوئی جو بالکل، جو عرب علاقے تھے جو بالکل عرب کے قریب جو ہے وہ فلسطین اور شام یا اردن کا علاقہ، اس پر بھی جو ہے وہ ایرانیوں کا قبضہ ہو گیا۔ ایرانیوں کا قبضہ ہوا تو پھر مشرکین بڑے مسلمانوں کے منہ چڑھاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اور دیکھا کہ رومیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کہ دیکھا جناب علی تو رومیوں کو جن کی جناب فتح پر تم بڑے خوش ہوتے تھے کہ اب ان کے ساتھ تو یعنی یہ کیا ہوا جی، بالکل یعنی یہاں تک وہ ایرانی پہنچ چکے ہیں، ہمارے سرحدوں پر پہنچ چکے ہیں۔ مسلمان جو ہے اس سے بہت پریشان ہو جاتے تھے، پریشانی انہیں لاحق ہوتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں یہ خوشخبری، 2 خوشخبریاں دی، 2 پیشن گوئی جو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہم تک پہنچے۔ ایک یہ کہ چند سالوں میں لفظ بضع 3 سے 9 تک، یعنی 3 کی عدد سے 9 تک کو کیا کہتے ہیں؟ لفظ بضع۔ 4 سال کے بعد بھی ہو سکتے، 5 سال کے بعد بھی ہو سکتے، 6 سال کے بعد بھی ہو سکتے، 7 سال کے بعد بھی، 8 سال کے بعد بھی، 9 سال کے بعد بھی، وہ متعین نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ چند سالوں میں رومی جو ہے پھر غالب آئیں گے کن پر؟ ایرانیوں پر۔ اور ہوا بھی ایسے۔ اچھا، دوسری پیشن گوئی یا دوسری خوشخبری اللہ نے یہ سنائی کہ جس دن رومی جناب علی، رومیوں کو فتح حاصل ہوگی ایرانیوں پر، اہل فارس پر، اس دن مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کی مدد جو انہیں حاصل ہوگی اور اس پر مسلمان بھی خوش ہو جائیں گے۔ یہ دوسری خوشخبری تھی۔ پہلی خوشخبری کیا تھی؟ رومیوں کے فتح۔ دوسری خوشخبری خود مسلمانوں کو جو فتح حاصل ہوگی اس پر جو مسلمان خوش ہو جائیں گے۔ اور یہ دونوں یعنی خوشخبریاں جو ہے وہ اس طرح پوری ہوئی کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو میدان بدر میں نصرت اور مدد سے مشرکین پر فتح اللہ نے عطا کر دیا، بالکل اسی دن جو ہے وہ رومی غالب آ گئے کن پر؟ ایرانیوں پر۔ یہ دونوں اس خوشخبری کے سننے کے بعد یا اس کے واقع ہونے کے بعد بہت سے لوگ قرآن کی حقانیت اور اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر، آپ کی باتوں پر یقین کرتے ہوئے بہت سے لوگ مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ یعنی ابتدائی طور پر اللہ نے یہی بتایا کہ الف لام میم غلبت الروم، روم والے مغلوب ہو گئے، یعنی شکست کھا گئے۔ کن سے؟ ایرانیوں سے۔ فی ادنی الارض، قریبی سرزمین میں، قریبی سرزمین، یعنی فلسطین اور شام وغیرہ۔ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ، اور یہ رومی
مغلوب ہونے کے بعد، شکست کھانے کے بعد، سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ، ان قریب وہ غلبہ حاصل کریں گے، غالب آئیں گے چند سالوں میں۔ اور یہ تقریباً 7 سال، یعنی اس آیت کے نازل ہونے کے 7ویں سال جو ہے یہ یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا۔ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ، اللہ ہی کے لیے ہے حکم اختیار، من قبل اس سے پہلے، یعنی ان کے شکست کھانے یا غالب آنے سے پہلے، وَمِن بَعْدُ اور اس کے بعد، وَيَوْمَئِذٍ اور اس دن، يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ایمان والے خوش ہو جائیں گے، بِالنَّصْرِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ اور وہ مدد کس طرح حاصل ہوئی تھی؟ یعنی غزوہ بدر میں مشرکین اور کافروں کے شکست فاش کے ذریعے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور وہ غالب حکمت رحم کرنے والا ہے، وعد اللہ یہ اللہ کا کیا ہوا وعدہ ہے، لا يخلف اللہ وعدہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، یعنی اس کام کے ہونے میں اب کسی میں یہ تردد نہیں ہونی چاہیے کہ پتہ نہیں کہ رومی کامیاب ہوں گے یا نہیں، یہ اللہ کا وعدہ اور اللہ اپنا وعدہ سچ کر کے دکھاتا ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا یہ دنیاوی زندگی کی جو ظاہری چیزیں ہیں وہ اسے سمجھتے ہیں، یعنی یہ دنیاوی کاموں میں وہ 2 دونی 4 4 دونی 8 کا حساب لگانے والے لوگ ہیں، ظاہر کو جانتے ہیں لیکن حقیقت کو نہیں جانتے، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ اور وہ آخرت سے غفلت برتنے والے ہیں، أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ اس کا ایک معنی جو میں نے پہلے کیا وہ یہ، کیا ان لوگوں نے اپنے دلوں میں اس بات پر غور نہیں کیا، ما خلق اللہ السماوات والارض اللہ نے نہیں پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وما بینہما اور جو ان کے درمیان ہے، الا بالحق مگر حق کے ساتھ، واجل مسمى ایک مقررہ وقت تک کے لیے۔ اور دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے یہاں کہ اولم یتفکروا کیا ان لوگوں نے غور و فکر نہیں کیا، فی انفسہم اپنے اندر کہ اپنے ذات میں، کہ ان کی ذات کے اندر ان کے اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی کتنی نشانیاں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی بہت سی نشانیاں انسان کے اپنے اس جسم میں، انسان کے اپنے ذات کے اندر موجود ہے۔ جیسے سورہ ذاریات میں اللہ نے فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ یعنی زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں موجود ہیں، اور خود انسانوں کے اپنے نفسوں کے اندر ان کے اپنے ذات اور جسم میں بھی اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں موجود ہیں۔ اگر انسان اپنی پیدائش سے لے کر جوانی تک، بوڑھا ہونے تک جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں اس انسان کے جسم کے اندر رکھا ہوا ہے، اگر اسی پر غور کرے اللہ تعالیٰ کے معرفت کے لیے وہی چیزیں کیا ہیں؟ کافی ہے۔ جو آج جو ہے اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا فرمائے، صحت سے رکھے، اللہ بیماریوں سے محفوظ رکھے، کہ دیکھیے کہ ایک گردہ کے ٹرانسپلانٹ پر جناب علی 35 لاکھ روپیہ خرچہ آ رہا ہے، اور جو اللہ نے ہمیں جناب علی فری میں 2 دے رکھا ہے۔ یہ ایسی نعمتیں، ایسی چیزیں جس کا میں اور آپ جو ہے وہ قیمت ادا کرنا تو دور کی بات ہے، اس کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے یہاں اللہ نے فرمایا ایک تو کیا انہوں نے اپنے اندر اپنی ذات میں انہوں نے غور و فکر نہیں کیا، اور پھر دوسری چیز ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما یہ الگ جملہ بنے گا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے برحق پیدا کیا ہے، اور ایک وقت مقررہ تک۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ اور لوگ بہت سے، وَإِنَّ كَثِيرًا اور بے شک بہت سے لوگ، مِّنَ النَّاسِ لوگوں میں سے، بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ
اپنے رب کی ملاقات سے انکاری ہے، اسے نہیں مانتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔